किसी के ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کریں۔ پوچھ رہا تھا کیا روزہ 29 یا 30 پورے کرنا ضروری ہے؟ مان لیجیے کسی کا روزہ نہ چھوٹے، جیسے یہاں اس وقت ہم ہیں اور کوئی اب اڑے اور سعودی مطلب گلف چلا جائے، وہاں ایک دن پہلے ہوتی ہے عید، تو اس کے 28 روزے ہوں گے اس حساب سے، تو کیا اسے 29 اور 30 روزہ یا 29 روزہ پورا کرنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی سعودی چلا جائے تو وہاں ایک دن پہلے عید ہوتی ہے، تو وہاں اس کے حساب سے بیچ میں اگر وہ گیا تو ایک روزہ اس کو کم رکھنا ہوگا، تو کیا بعد میں اس کی قضا کرنی ہے؟ ہر حال میں قضا کرنی ہے، بھائی روزے فرض ہیں، اور اسلام میں 29 یا 30 دن کا مہینہ ہے، جو آپ کے علاقے کی چاند کا معاملہ ہو اس حساب سے آپ کو روزے پورے کرنے ہیں۔ مان لو اگر آپ نے انڈیا میں شروع کرا اور اگر آپ کا ایک روزہ جو ہے سعودی کے حساب سے کم ہو رہا تو عید کے بعد آپ کو اس کی قضا کرنی ہے، اسے رکھنا ہے۔ ایسے الٹا ہو جائے، کوئی سعودی سے یہاں آ جائے، یہاں 30 ہو یہاں 31 ہو، ایک چھوڑنا ہے پھر۔ نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی سعودی سے یہاں آ جائے تو کیا وہ پھر ایک روزہ چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ پھر وہ یہاں کی عید منائے گا نا، تو اس کے حساب سے وہ عید منانا سنت ہے۔ ایک سوال ہے، مدرسے یا مسجد کے لیے چندہ لیتے وقت حرام حلال کو نہ دیکھنا کتنا ٹھیک ہے؟ ہاں، سارے سوال ایسے کرو جس سے میں پھنسوں۔ ان کا سوال یہ ہے مدرسے اور مسجدوں کے لیے چندہ اکٹھا کرتے وقت حرام حلال نہ دیکھنا کیا ٹھیک ہے؟ بھائی بالکل ناجائز ہے اس طرح سے چندے اکٹھے کرنا، کیونکہ یہ پاک جگہیں ہیں۔ مدرسے جہاں اللہ کا دین سکھایا جاتا ہو اور مسجدیں جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، بیت اللہ کہلاتے ہیں، اللہ کا گھر، اور اس طرح سے چندے اکٹھے کرنا اور بنا دیکھے بنا تحقیق کے لے لینا، یہ میرے نزدیک تو اسی لیے ایسے امام ہو رہا ہے، ایسی مسجد کے متولی ہو رہا ہے، ایسی مقتدی ہو رہا ہے، پورا برا حال ہے، سارا کا سارا نظام دھرم برم ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، شاید پہلے کبھی سنایا ہو۔ آپ نے جو لوگ عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے دیکھا ہوگا کعبے کے برابر میں ایک جگہ ہے حتیم، وہ کعبے کا حصہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس ٹائم جب کعبے کی حالت بہت زیادہ خستہ ہو گئی تو یہ کیا گیا کہ شہید کر کے اس بلڈنگ کو دوبارہ بنائی جائے۔ تو وہاں جو اس ٹائم مشرکین مکہ تھے انہوں نے محنت کر کر کے پیسہ اکٹھا کیا اور کعبے کی تعمیر کرائی۔ اتنا پیسہ اکٹھا نہیں ہوا کہ پورا کعبہ بن سکے، اسی لیے وہ تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا، کیونکہ باقی پیسے حلال کے نہیں تھے، حرام کے تھے۔ ان کافروں کو اتنی فکر تھی، اور ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اور اللہ کے دین کے مدرسوں میں ہم کیسے پیسے لگا رہے ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، اور بہت مطلب نہ آپ ٹائلیں لگاؤ، نہ آپ پتھر لگاؤ مسجدوں میں، نہ اتنی سہولیتیں ہوں اگر امت غریب ہے، لیکن ہوں حلال کے پیسے۔ اس ٹائم اتنی فکر تھی ان لوگوں کے، انہوں نے پیسہ حرام کا پیسہ لگنے نہیں دیا اس میں، اللہ کے گھر میں۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، بہت اچھا سوال ہے، اللہ کرے ہمارے علماء دین کی بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی بھائی کا سوال ہے کہ میرے سگے ماموں ہیں اور وہ ان کی جو کمائی ہے پیسے پورے ہو جائیں، کیا ان پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے سگے ماموں ہیں، کمائی اتنی نہیں ہے کہ بچے صحیح طرح سے پال سکیں، کیا زکوٰۃ لگ جائے گی؟ بالکل بھائی، سب سے پہلے انہیں لگے گی۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے مسکین کہا، سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے، جو اپنا پورا نہ کر سکتے ہوں، گھر کا خرچ، مان لو کسی کی 40,000 آمدنی ہے، 8 بچے ہیں اور خرچ اس کا 70,000 ہے، تو بالکل اسے زکوٰۃ لگے گی۔ تو اور وہ تو سگے ماموں ہیں آپ کے، تو ظاہر سی بات ہے ڈبل آپ کو انشاءاللہ صلہ ملے گا، صلہ رحمی کا الگ ملے گا اور زکوٰۃ دینے کا الگ۔ دیور بھابھی کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے دیور بھابھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، بھائی کو بھی دے سکتا ہے۔ عصب اور نسب، ماں باپ اور اولاد، اسے نیچے لیتے جاؤ، اسے اوپر لیتے جاؤ، دادا دادی پر دادا پردادی، نانا نانی، پڑنانا پڑنانی، اسی طرح بیٹے پوتے، ان کے بچے، انہیں زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ حصے دار ہوتے ہیں۔ جی
مغرب کے پڑھنی چاہیے وطروں کو؟ اچھا 3 نہیں پڑھنے چاہیے، مطلب آپ کا سوال یہ ہے نا 3 نہیں پڑھنے چاہیے؟ سنت بھی یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میرے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وطروں کو مغرب کی طرح 3 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں نبی کی سنت یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے 8 جو ہے وہ تہجد کی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد 2 وطر الگ پڑھتے تھے، 2 کی نیت الگ باندھتے تھے، اور پھر 1 کی وطر ایک ہی کو کہتے ہیں جو ایک سے کاٹ دے چیزوں کو، تو وطر اس کے بعد ہی پڑھا کرتے تھے 1 رکعت، لیکن 3 رکعت بھی ثابت ہیں، لیکن زیادہ بڑی سنت جو ہے وہ آخر میں 1 رکعت پڑھنا ہے۔ تو کبھی آپ کو ایسا ہو کہ آپ کی نماز نکل رہی ہو، جلدی ہو، ٹائم ہو رہا ہو نماز کا، آپ نے تہجد کے نفل پڑھے، ایک دم ٹائم ہو گیا، آپ کو لگا کہ بھائی مجھے اب وطر پڑھنے چاہیے، تو آپ 1 وطر بھی پڑھ لو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وطر کا حق ادا ہو جائے گا۔ اچھا یہی سوال میں نے شیخ وسیع اللہ عباس سے کیا تھا جب یہاں آئے تھے مرکز پہ، وہ ہاں تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں 3 بھی جائز ہے، کہ کون کہتا ہے ناجائز ہے پڑھنا۔ نہیں میں نے ابھی تو ترتیب یہ بتائی تھی کہ دوسری رکعت میں نہ بیٹھ کے تو مشابہ دینا ہے لگا، پھر فرض کے دوسری رکعت میں نہ بیٹھ کے ڈائریکٹ تیسری میں بیٹھنا چاہیے، تو کیا ٹھیک ہے؟ وہ بھی اصل میں بہت بڑے عالم ہیں، میرے استاد ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں، اور اس طرح بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، کیونکہ وہ شیخ الحدیث ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے کوئی ایسی حدیث ضرور ہوگی۔ تو میں بھی تو یہ بات کہہ رہا ہوں، حضور نے 3 بھی پڑھے اور 1 بھی پڑھا، تو آپ جسے بھی پڑھنا چاہو گے تو بالکل جائز ہوگا۔ ان کا سوال یہ کیا زکوٰۃ بتا کے دینی ضروری ہے؟ نہیں کوئی بتا کے دینی ضروری نہیں، لیکن جس طرح کا معاشرہ ہمارا ہو گیا کہ یہاں زکوٰۃ کو حقیر سمجھتے ہیں، لینے سے منع کرتے ہیں، کہ بعض لوگوں میں نے دیکھا کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں لیں گے، مطلب حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اب تو بتا کے دینا ہی ضروری ہے ایسے لوگوں کو، جس سے کہ وہ بھائی تجھے نہیں لینی نہ لے، لیکن حقیر تو آپ نماز نہ پڑھو چلے گا، لیکن اگر آپ نماز کو حقیر سمجھنے لگو تو آپ ایمان سے گئے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ہی معاملہ ہے، آپ زکوٰۃ نہ لو چلے گا، لیکن آپ اسے اس طرح سے منع کرنا بھائی زکوٰۃ نہیں دینے، مطلب اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے زکوٰۃ کوئی ایسی غلط چیز ہے کہ کہاں سے اسلام میں آ گئی۔ تو ایسے لوگوں کو تو بتا کے دینی چاہیے، جو نہ لے کوئی بہت سارے مستحق ہیں، کسی اور کو دے دو۔ سوال ہے کچھ لوگ نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں، ہاں کہاں تک ٹھیک؟ ان کا سوال یہ ہے کچھ لوگ نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں، کہاں تک ٹھیک ہے؟ بھائی سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، شکر کا سجدہ ثابت ہے، شکرانے کا، لیکن ہر بار نماز کے بعد سجدہ کرنا یہ تو بدعت بن جائے گا، حضور نے کبھی نہیں کیا، یہ کام نہ صحابہ نے کیا، تو اس لیے ان کاموں سے بچو جو حضور سے یا صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ ہاں کسی ٹائم آپ کی طبیعت چاہی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک پڑھتے تھے، وہاں جب کوئی ایسی آیت آئی حضور کے سامنے کہ اللہ کے آگے جھکنے کی طبیعت چاہیے تو حضور سجدہ کر دیا کرتے تھے۔ وہ جو 14 سجدے آپ دیکھتے ہو قرآن میں، وہ اسی شکر کے سجدے ہیں، کہ ایسی آیت اللہ نے مجھے دی، کہ اللہ نے مجھے نعمت دے دی قرآن میں ایسی، وہ طبیعت اندر سے چاہتی تھی حضور کی، تو حضور وہ سجدہ کر دیتے تھے اس ٹائم، وہی سجدہ آپ کے لیے سنت بن گیا۔ اچھا اسی میں ایک سوال ہے، اگر مان لیجیے ہم نماز پوری کر لی اور میں دعا جو مانگنا چاہ رہا ہوں وہ سجدے میں ہو کے مانگنا چاہ رہا ہوں، تو الگ سے سجدے میں جا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں بھائی، میں نے ابھی شاید کسی پروگرام میں بات بتائی تھی، دعاؤں کی جگہ ہی یہی ہے، رکوع ہیں، سجدے ہیں، جہاں آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ تو بعد میں دعا مانگنے کا تصور پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہمارے ہاں، ورنہ اصل تو پوری نماز ہی دعا ہے۔ الحمد شریف کیا ہے؟ آپ پڑھ کے دیکھ لینا اس کا ترجمہ، آج بٹے یہاں ترجمے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ ساری دعا ہی تو کر رہے ہیں اللہ سے۔ اسی طرح قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، جو تکبیر آپ پڑھ رہے ہیں اس میں حمد و ثنا ہے، ایسے ہی آپ کے لیے اللہ رب العزت نے جو مقام دیے ہیں نماز میں، وہ سب دعاؤں کے مقام ہیں۔ امام صاحب کے پیچھے تو آپ تابع ہو امام صاحب کے، باقی اپنی نمازوں میں نفل ہوں سنتیں ہوں، خوب دعائیں کیا کرو اللہ سے، خوب گر گرایا کرو سجدے میں۔ سجدے کے بارے میں ایک آیت یہ ہے قرآن کی کہ سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا، تو اللہ کی قربت کی نشانی ہے سجدہ۔ سوال یہ ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو رزق میں برکت کے لیے نکاح کو کہا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو رزق میں برکت کے لیے نکاح کو کہا؟ ہاں بھائی ایسی روایت ایک ملتی تو ہے، ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اگر حیثیت نہ ہو تو کہتے تھے روزے رکھو، اور اگر اتنی حیثیت ہو کہ نکاح کر سکو تو نکاح کرو، جس سے کہ وہ جو آنے والی ہو اس کی بھی قسمت ساتھ جڑ جائے گی۔
اور قرآن کی آیت بھی ہے، ایک جگہ اللہ نے مومنین کو یہ بات کہی ہے کہ اپنے ان غلاموں کے نکاح کر دو جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ان باندیوں کو بھی نکاح کر دو جو نکاح کرنا چاہتی ہیں، اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح سے اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں رزق۔ بہن کا سوال ہے، 2 ماہ کا بچہ ضائع ہو جانے پر اس پر نفاس کا قانون ہوگا یا حیض کا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 2 ماہ کا بچہ ضائع ہونے پر نفاس کا قانون ہوگا یا حیض کا۔ نفاس کا قانون تو جب ہوتا جب یہ پورا 9 مہینے کا بچہ، ان کا 4 مہینے کے بعد اگر بچہ ضائع ہوتا، 2 مہینے کے بچے پہ تو نفاس کا قانون نہیں ضائع ہوگا جب تک بلڈ آئے، جب تک نماز نہ پڑھیں۔ حیض کا قانون نافذ ہوگا، اور جب پاک ہو جائیں تو بالکل، جب پاک ہو جائیں تو نمازیں پڑھیں، 8-10 دن بعد جب خون رک جائے۔ یہاں ایک وضاحت میں کر دوں، نفاس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن، اگر 40 دن کے بعد بھی بلڈ آتا رہتا ہے تو کپڑا لگا کے پاک ہو کے نماز پڑھنی ہے، اور اگر 40 دن سے پہلے مان لو بہت سی بہنوں کو 10 دن میں ہی حیض، وہ نفاس کا خون بند ہو جاتا ہے، تو 10 دن بعد ہی پاک ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ نفاس کا قانون زیادہ سے زیادہ کا ہے کہ 40 دن میکسیمم ہے، منیمم آپ کا اگر 3 دن میں بھی یا 10 دن میں بھی خون بند ہو گیا تو آپ کو نماز پڑھنی ہے ہر حال میں، پاک ہو گیا۔ بالوں کو یا داڑھی کو کالا رنگ سکتے ہیں کیا؟ ان کا سوال یہ ہے، بالوں کو یا داڑھی کو کالا رنگ سکتے ہیں کیا؟ بھائی منع فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو اور بالوں کو کالا کرنے سے، بلکہ سفید بالوں کی بڑی اہمیت بتائی۔ لیکن کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں، جیسے جہاد کا موقع، حضرت عمر نے سب کو داڑھی رنگنے کا حکم دیا تھا، جس سے کہ سامنے دشمن جو ہو اس پہ روب پڑے کہ سارے کے سارے جوان ہیں۔ لیکن کسی کو دھوکہ دینا مقصد ہو تو بالکل نہیں، بلکہ داڑھی رنگنے کا تو حکم دیا تھا حضور نے ایک بار، مگر کالی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ مہندی سے آپ لال کر لیں اپنی داڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ سیاہ فام کر کے بیٹھ جائیں کہ داڑھی، اور آپ دھوکہ دیں لوگوں کو، یہ نہیں ٹھیک ہے بات۔ آج کل یہ جو کلر آ رہا ہے امونیا فری، ہاں لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، مطلب کلر دوسرے کلر ہوں، کوئی حرج نہیں، بلیک نہ کریں۔ جیسے کہتے ہیں کہ کوٹنگ اگر ہو آپ کے، جیسے ناخن پہ نیل پالش لگاتے ہیں، کوٹنگ ہو جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتی تو نماز نہیں ہوتی، کیا یہ رول بالوں پہ بھی لاگو ہوگا؟ اگر ان کا سوال یہ ہے کہ بالوں پہ اگر کوٹنگ ہو رنگنے میں تو کیا یہ رول کہ پانی اندر نہیں جائے گا تو وضو ہو پائے گا؟ بالکل نہیں ہو پائے گا وضو بھائی۔ مسح کرنا جو ہے فرضوں میں ہے، آج ہی تو آیت آئی شاید جو آج میں نے خلاصہ بیان کیا، اس میں ایک آیت آئی، 4 فرض قرآن نے بیان کیے ہیں وضو کے: ہاتھوں کو دھونا، چہرے کو دھونا، سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح میں آپ کے سر کے جو بال ہیں کم سے کم آدھے سے زیادہ بھیگ جانے چاہیے، آپ اتنا پانی جو ہے وہ ان پہ پھیر دیں۔ تو اگر آپ کی کوٹنگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے بال جو ہیں وہ اندر تک پانی نہیں جا پائے گا ان میں، اور وضو نہیں ہو پائے گا آپ کا۔ یہ جو ابھی آپ جیسے کہا کہ دوسرے کلر آپ لگا سکتے ہیں، نہیں، اگر ان کی کوڈنگ ہو رہی ہے اوپر پھر تو جائز نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ اندر جانا چاہیے بالوں پہ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مہندی میں نے اسی لیے بتائی آپ کو، سب سے بیسٹ چیز ہے، اس میں پانی بھی چلا جاتا ہے اور اجازت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ کہاں؟ ان کا سوال یہ ہے، وضو کے بعد سطر والی جگہ پہ چھینٹے مارنا کیا ٹھیک ہے؟ بھائی میں نے تو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں پڑھی، بلکہ یہ تو علماء دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قطرہ آتا ہو تو وہ اچھی طرح استنجا کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی رومالی پہ ڈال لے، جس سے کہ مطلب وہ مسئلے کی روح سے پاک ہو جائے گا۔ اگر اسے قطرہ آتا ہے، قطرہ محسوس بھی ہو تو نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا، اور لیکن علاج بھی ساتھ میں کرے۔ سوال یہ ہے، اپنی وراثت کا حصہ بھائی بہن کو دینے کے لیے کیا پہلے قبضہ ضروری ہے؟ میرے خیال کل آیا تھا سوال، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا وراثت کا حصہ دینے کے لیے بھائی بہن کو کیا قبضہ دینا ان کو ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے بھائی، جب تک ان کے قبضے میں چیز نہیں آئے گی وہ مالک نہیں ہوں گے، اور وہ کسی کو ہبہ نہیں کر سکتے۔ پھر اگر کسی کو ہبہ کرنا ہے یا نہیں بھی کرنا تو 2 اور 2 4 کی طرح سب کچھ بانٹ دینا چاہیے پہلے، اس کے بعد کوئی کسی کو ہبہ کرنا چاہے اپنے کسی غریب بہن بھائی کو یا تحفتاً دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت آئی ہے کہ کوئی برائی ہوتے دیکھے اور ہم دیکھتے ہیں پھر اسے نہیں روکتے تو گناہ بڑے گناہوں میں بتایا۔ یہ تو حدیث بھی ہے میرے بھائی۔ ان کی سوال یہ ہے کہ آج آیت آئی کہ برائی ہوتی دیکھے اور وہ
ना रोके तो बड़े गुनाहों में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बात फरमाई कि बुराई होती देखो तो हाथ से रोको, हाथ से ना रोक सको तो ज़बान से रोको, ज़बान से भी ना रोक सको तो दिल से बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे हल्का दर्जा है। कमाई में 2.5% का जो हिसाब है निकालने का, एक मिनट अभी बता रहा, सवाल भी पूरा हो जाए। तो भाई जहाँ पे आपको बुराई होती दिखे, वहाँ जहाँ आपका हाथ चलता हो हाथ से रोकना है, जहाँ ज़बान चलती हो ज़बान से रोकना है, और जहाँ आपका न हाथ न ज़बान चले वहाँ आपको दिल से बुरा जानना है। मान लो आपके घर वाले, आपके छोटे बीवी बच्चे कोई हराम काम में मुलव्विस हैं, तो आपको हाथ से रोकना है उन्हें, चाहे आपको हाथ चलाना पड़े वहाँ पे। और आपके माँ बाप या आपके ताया चचा दादा दादी बड़े बुजुर्ग आपके किसी हराम काम में, बुरे काम में, या दीन के किसी खिलाफ काम में हैं, तो उन्हें आपने ज़बान से तबलीग करनी है, रोकना है। और अगर आपको मुआशरे में बाहर कहीं दिखा कोई बुरा काम होता है और आप उसे ज़बान या हाथ से नहीं रोक सकते, आपको लगे कि यहाँ फसाद हो जाएगा, तो आपको वहाँ दिल से बुरा जानना है, और फिर रात में उनके लिए दुआएं भी करना है। दिल से बुरा जानना यही नहीं है कि आप उस टाइम बुरा जुआ खेलता हुआ देख के लोगों को आप हट गए। रात में अल्लाह ही ने हिदायत दी, जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था कि वो रातों में दुआएं करते थे लोगों के लिए। अब बताओ आप क्या कह रहे थे? कमाई में से 2.5% अगर आपका निकालने का है तो ये पैसा अपने बहन भाइयों को भी दे सकते हैं। इनका सवाल यह है, अपनी कमाई में से 2.5% जो ज़कात देते हैं कि अपने बहन भाइयों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई, और ज़्यादा मुस्तहिक़ ही वो हैं। अगर आपके घर में इतने परेशान आपके बहन भाई हैं और ज़कात आप दूसरे मोहल्लों में और दूसरे इलाकों में पहुँचा रहे, इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। शुरुआत ही आपको वहीं से करनी है, अपने घर से। पहले आपके बहन भाई फरबे हो जाएं, उसके बाद फिर आप मोहल्ले वालों को, उसके बाद शहर वालों को, उसके बाद ज़िले वालों को, उसके बाद मुल्क वालों को, उसके बाद फिर दूसरे मुल्कों में ज़कात भेजो। ज़कात दिए बगैर हज करने चले जाएं तो क्या हर्ज हो जाएगा? इनका सवाल ये है, ज़कात दिए बगैर हज करने चले जाएं तो क्या हज हो जाएगा? हाँ, हज तो हो जाएगा भाई, लेकिन उस ज़कात ना देने का गुनाह अलग मिलेगा। ज़कात का फ़र्ज़ आपका ज़रूर अदा हो जाएगा, क्योंकि जो 4 फ़र्ज़ हैं कलमे के बाद, उसमें जो जो आप करते रहोगे उसका आपको अजर मिलता रहेगा, और वो अदा भी होता रहेगा। जो नहीं करोगे उसका आपको गुनाह मिलेगा। सवाल है, नमाज में तिलावत ज़बान से ज़रूरी है, ज़बान से पढ़ना ज़रूरी है, दिल से पढ़ने को चल जाएगा? इनका सवाल यह है कि नमाज में जो है वो तिलावत ज़बान से ज़रूरी है या दिली दिल में पढ़ लें तो काम हो जाएगा? नहीं होगा भाई, दिली दिल में काम। तिलावत किसे कहते हैं? ज़बान से पढ़ने को। तो अगर आप नमाज में तिलावत नहीं करते ज़बान से, तो आपकी कोई नमाज नहीं होगी। जो चीज़ें आपको इमाम साहब के पीछे ज़बान से पढ़नी है वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप मान लो आपने तैयात नहीं पढ़ी, जो आपको पढ़ने का हुक्म है, आपको सूरह फातिहा या आप सूरत नहीं पढ़ते पीछे, लेकिन तैयात तो आपको पढ़नी है, तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़बान चलाओ, अपनी पूरी तवज्जो खुशू खुजू के साथ वहीं पूरे मौजूद रहो अल्लाह के हुजूर के मैं नमाज में हूँ इस वक्त। ये ना हो कि आप अपनी दुकान पे हो और आप जो है इमाम साहब के पीछे हो गए, मुतमईन हो गए, बल्कि पूरी तवज्जो आपकी नमाज में होनी चाहिए। इसीलिए कहता हूँ मैं कि अलहम्दु शरीफ जो एक तो सिर्री नमाज़ें कहलाती हैं, जो खामोश नमाज़ें होती हैं ना, सिर्री नमाज़ें जिनमें इमाम साहब कुछ नहीं पढ़ते, जैसे ज़ोहर की हैं, असर की हैं, उनमें आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ना चाहिए। जो ज़हरी नमाज़ें हैं जिनमें इमाम साहब तिलावत करते हैं, उनमें आप खामोश रहो। इसमें जैसे कुरान जब पढ़ते हैं, कोई शख्स अगर जैसे कुरान पढ़ रहा, ज़बान से जब पढ़ रहा तो ज़रा हल्के उसकी वो है रफ्तार, और खामोशी से पढ़े तो उसकी ठीक ठाक है, तो वहाँ काम चल जाएगा? इनका सवाल फिर वही है कि कुरान पढ़ते हुए अगर दिली दिल में पढ़ें तो तेज़ रफ्तार से पढ़ देता है, ज़बान से पढ़े तो हल्की रफ्तार होती है। असल में आप ये देखो ना, कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें आपके जिस्म के जो जो अज़ा इस्तेमाल होंगे उन सबको अजर मिलना है। आप अपना अजर कम कर रहे हैं। कुरान तो आप पढ़ लोगे दिली दिल में, लेकिन ज़बान की आपको अजर नहीं मिलेगा। आपका जहन, आपकी आँखें, आपकी ज़ुबान, आपकी तवज्जो, आपका वजूद सब कुरान में अगर मुलव्विस होगा, हर एक को अलग अलग अजर मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है, चाहे थोड़ा आप एक रुकू कम पढ़ दोगे बस, अगर आपने बहुत जल्दी भी करी और बहुत देर भी अगर आपको ज़बान से पढ़ने में हुई, तो एक रुकू का फ़र्क पड़ जाएगा एक पारे में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए पूरे वजूद के साथ ज़बान से कुरान की तिलावत किया करो। और बड़े बुज़ुर्ग तो ये कहते हैं, बुज़ुर्गान दीन, कि इस तरह कुरान पढ़ो कि आपके कानों में आपकी आवाज़ आए। मस्जिद में अगर आप पढ़ रहे हो और लोग सुन्नतें पढ़ रहे हैं, फिर तो आप खामोशी से पढ़ो। और अगर आप घर पे हो या मस्जिद में और लोग नहीं हैं, तो आप इतनी आवाज़ में कुरान पढ़ो कि आपके कानों तक उसकी आवाज़ आती रहे।
اس سے آپ کی توجہ بھی بڑھے گی، اس میں انشاءاللہ دھیان بھی زیادہ